السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والوں پر اللہ پاک ہمیشہ اپنا رحمت بھرا سایہ قائم رکھے، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ابیہ نور نے، جو کہ فیصل آباد میں رہتی ہیں۔ ابیہ بتاتی ہیں کہ فیصل آباد میں آج سے 20-25 سال پہلے ایک ایسا ہاسپٹل تھا جو کہ بہت پرسرار اور ادھر ایک چڑیل کا بسیرا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ علاقہ مکین سب جانتے تھے کہ اس ہاسپٹل میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے، لیکن لوگوں کی مجبوری تھی، وہ پھر بھی اس ہاسپٹل میں جاتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ سٹوری ان کے ساتھ ان کی مدر نے شیئر کی، اور تب ان کی ایج کافی چھوٹی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، کیونکہ ان کی مدر ایک دفعہ اس ہاسپٹل میں گئیں تو انہوں نے جب ان کو اس ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا رات کے ٹائم، وہ کہتی ہیں کہ میں سو رہی تھی، میری طبیعت کافی خراب تھی، اور وارڈ میں ڈھیر سارے اور بھی لوگ تھے، اور ان کی جو مدر تھی ان کے ساتھ ان کے فادر بھی تھے رات کے ٹائم، لیکن وہ گھر کسی کام کے سلسلے میں گئے، اور جو ہاسپٹل تھا وہ بالکل ہم لوگوں کی گلی میں ہی تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو خود بھی کہا کہ آپ گھر چلے جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں، آپ صبح دوبارہ آ جانا۔ ابیہ کہتی ہیں کہ ان کے فادر گھر چلے گئے تو رات کو ان کی مدر کیا دیکھتی ہیں، جب ان کی آدھی رات کو آنکھ کھلی تو ایک عورت جو کہ بالکل سفید لباس میں تھی اور ان کے بالکل بیڈ کے سینٹر میں کھڑی ہوئی ان کو عجیب و غریب نظر سے دیکھ رہی ہے۔ پہلے تو وہ بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے اور مجھے کیوں دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی کہ پیشنٹ ہے یا کوئی اور بات ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں دیکھ رہی ہو مجھے، کیا تمہیں کوئی کام ہے میرے سے؟ وہ عورت خاموش ہو کر ان کو دیکھتی رہی اور 5 منٹ کے بعد وہاں سے جاتی ہوئی دروازے کے پاس غائب ہو گئی۔ ابیہ بتاتی ہیں یہ ان کی امی کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ ہے، اور جو کہ ہاسپٹل ہے وہ بہت زیادہ پرسرار تھا، اور اس ہاسپٹل میں اور بھی لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن ہم لوگوں کے محلے والے تھے تو وہ رات کے ٹائم واپس آ رہے تھے، اور ہاسپٹل کے باہر بالکل گلی میں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، اور وہ ان سے کہہ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر میری بات نہیں سن رہا، آپ میرے ساتھ اندر آئیں اور ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ مجھے ایڈمٹ کرے اور میری بات سنیں۔ وہ جو دونوں تھے لوگ وہ اندر گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں اس کی بات سن رہے ہو، یہ اتنی دیر سے عورت باہر کھڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے جو کہ ادھر کھڑے ہوئے تھے لوگ ان سے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ عورت تو اندر آئی نہیں ہے، اور یہ کیسے کہتی ہے کہ اس کو کوئی کام ہے یا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ خیر، وہ بھی یہ بات کر ہی رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، تو وہ عورت ان کے ساتھ دروازے تک آئی، اور دروازے پر آتے ساتھ ہی پیچھے سے ایک خوفناک ہنسی کی آواز آئی، اور پیچھے سے مڑ کے انہوں نے دیکھا تو وہ عورت غائب ہو گئی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس ہاسپٹل میں ہم رات کے ٹائم اکثر جو پیشنٹس ہوتے تھے ان کے جو بیڈ ہوتے تھے ادھر ان کی طبیعت خراب نہیں بھی ہوتی تھی اس قسم کی، تو ان کے بیڈ کے اوپر بہت زیادہ بلڈ ہوتا تھا، اور وہ عورت ان کو نظر آتی تھی، اپنی طرف بلاتی تھی، اور میں ایک دفعہ ایک پیشنٹ کو وہ عورت اپنے ساتھ بلا کر کسی نرس کے روپ میں اس کو مردے خانے کی طرف بھی لے کر گئی تھی، اور جیسی وہ مردے خانے کے پاس لوگ جاتے ہیں وہ ادھر جا کر غائب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو بھی جس کے ساتھ بھی ایسا کرتی ہے وہ اتنے بیمار ہوتے ہیں کہ ان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس ہاسپٹل میں وہ کہتی ہیں کہ بہت زیادہ واقعات پیش آئے، اور اس کے بعد اس ہاسپٹل کو بند کر دیا گیا، اس طرح بند کر دیا گیا کہ اب دوبارہ ادھر کوئی بھی نہ آئے، لیکن ابھی بھی اس ہاسپٹل کی وہ جو بلڈنگ ہے وہ ادھر موجود ہے، اور ادھر پائلوں کی آواز آتی ہے، اور لوگ اس کے پاس سے گزرتے وقت بہت ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ عورت اکثر رات کے ٹائم لوگوں کو نظر آتی ہے، ان کو اپنی طرف بلاتی ہے، اور کبھی ونڈو میں بھی کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ چیز بہت زیادہ خوفناک ہے، اور اس کا اتنا برا اثر ہوتا ہے کہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میری مدر نے بھی اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ ان کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ ہے۔
تھینک یو ابیا، آپ کی اسٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک اسٹوری کی طرف۔ یہ اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے علیان نے۔ علیان بتاتے ہیں کہ وہ لاہور میں رہتے ہیں اور یہ جو اسٹوری ہے ان کے ساتھ تب پیش آئی جب وہ کالج میں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں جس کالج میں پڑھتا ہوں میں اس کا نیم مینشن نہیں کروں گا، لیکن ہم لوگوں کا کالج بہت زیادہ ابینڈنڈ ہے اور ادھر بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے کالج کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کالج میں پڑھنے کے دوران ہی وہ واش روم میں جب بھی جاتے تھے تو ان کو اکثر مطلب جنات کے بچے اور کچھ ایسی چیزیں نظر آتی تھی جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی، اور اس کے بعد ان کو 1 سے 2 دفعہ اس طرح بھی ہوا کہ ان کو دورے بھی پڑے۔ اور جب کسی کو بلایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جس کالج میں پڑھتے ہیں اس کالج کے واش روم سے ان کو کوئی چیز اثر ان پہ کر رہی ہے، اور بہتر ہے کہ آپ ان کو دوبارہ اس کالج میں مت بھیجیں۔ علیان کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ان کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ تھا جو کہ انہوں نے شارٹ واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ تھینک یو علیان، آپ کی اسٹوری بہت اچھی تھی۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک اسٹوری کی طرف۔ یہ اسٹوری شیئر کی ہے ہمارے ساتھ مہانور نے۔ مہانور کہتی ہیں کہ یہ اسٹوری ان کے ہاسٹل کی ہے۔ ان کا ہاسٹل کافی ابینڈڈ ہے، اور جو ان کے ہاسٹل کا روم ہے اس کی ونڈو باہر پیچھے والی سنسان جگہ پر کھلتی ہے، اور جب بھی وہ اس ونڈو کے باہر رات کے ٹائم دیکھتی تھیں اپنی پڑھائی سے فری ہو کر، تو اکثر ان کو ادھر عجیب و غریب مومنٹ نظر آتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ اکثر کبھی کوئی بکری یا کبھی کوئی کتے کا جیسے کہ چھوٹا ہوتا ہے پپی ہوتا ہے وہ نظر آتا تھا، اور وہ پپی اکثر ایسے پریٹینڈ کرتا تھا کہ جیسے اس کے گلے کو کوئی زور سے دبا رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوتی تھی کہ آخر ایسے کیوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس پپی کا کوئی گلا دبا رہا ہے زور سے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ جو ہاسٹل میں لڑکی تھی، مجھے جب دوبارہ اس کی یوں چیخنے کی اور اس کی ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کی نیک کو کوئی دبا رہا ہے، میں نے اپنی اس فرینڈ کو جگایا اور اس کو کہا کہ تم بھی یہ آواز سنو، تو اس کی فرینڈ نے یہ آواز سنی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسی ٹائم آیت الکرسی پڑھی اور اپنے ارد گرد حصار کیا۔ حصار کرتے سال وہ چیز اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ قریب 10 دن تو وہ آواز بند رہی، لیکن دوبارہ سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بلیاں ادھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں اور ایک دوسرے کو ہرا رہی ہیں۔ اچانک ایک دن جب میں نے دوبارہ رات کے ٹائم بلیوں کے ہرانے پر آواز پیچھے سے دیکھا تو مجھے وہاں پہ ایک عورت نظر آئی، اس کے ساتھ ایک شخص بھی تھا، ایک مرد بھی تھا، جو کہ دونوں ادھر تھے، اور وہ دونوں بیٹھے ہوئے وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ اس دن بلیوں کی آواز بالکل نہیں آئی، لیکن وہ عورت اور مرد سٹل ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے جیسے باتیں کر رہے ہوں۔ اچانک ان کی باتوں کی آواز، مہانور کہتی ہیں کہ اتنی اونچی آئی کہ مجھے ان کی باتوں کی سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ آخر یہ کیا مخلوق ہے اور یہ کیسے ہاسٹل کے بیک سائڈ پہ اس سنسان جگہ پہ رات کے ٹائم آ سکتی ہیں۔ مہانور کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں نے ونڈو کو بند کر لیا۔ اس سے اگلی نیکسٹ ڈے مجھے پھر ذرا ہوا کہ میں دیکھوں رات کے ٹائم کیا آخر ادھر کوئی ہے، تو میں نے جب دوبارہ دیکھا تو وہی عورت اور مرد میری جو روم کی ونڈو تھی اس کی طرف مسلسل دیکھ رہے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، اتنا ڈر گئی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے سوچا کہ شاید اب یہ چیز میرے پہ حاوی ہو جائے، کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ وہ کوئی غیبی مخلوق ہے۔ مہانور کہتی ہیں کہ اس دن کے بعد میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، اتنی خراب رہنے لگی کہ میرا پڑھائی میں من نہیں لگتا تھا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ میں جلدی سے گھر چلی جاؤں، یا میں ہر ٹائم سوئی رہوں، مجھے کوئی بلائے نہ۔ مجھے بہت زیادہ چڑچڑا پن ہو گیا۔ اور جب میں نے یہ ساری جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا میں نے اپنی فرینڈس کو بتایا، تو جو ہم سے سینئر تھے انہوں نے بھی یہی بات بتائی کہ یہ جو بھی عورت اور مرد ہیں یہ ان کو اکثر لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن یہ کسی کو نقصان تو نہیں دیتے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ رات کے ٹائم جو بھی اس ہاسٹل کے روم میں رکتا ہے اور جن کو باقی لوگوں کی جو ونڈو اس طرف کھلتی ہیں ان کو یہ عورت اور مرد نظر آتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کے بارے کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ ادھر ہی رہتے ہیں اور یہ کسی کو نقصان نہیں دیتے۔
مانور کہتی ہے کہ جب ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی تو انہوں نے اس ہاسٹل سے وہ چلی گئی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اکثر وہ کہتی ہیں کہ اب بھی میں اس چیز کے بارے میں سوچتی ہوں، مجھے بہت عجیب محسوس ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز تھی، وہ کون لوگ تھے جو کہ ان کو میں نے دیکھا، اور اگر وہ کچھ جنات تھے تو کیا میں نے جنات کو واقعی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ وہ جو بھی چیز تھی، مجھے آج بھی میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں۔ لسنرز، واقعی یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ان سے ڈرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اللہ پاک کی یہ مخلوق کافی سخت ہوتی ہے اور یہ ہماری بات کو انڈرسٹینڈ بالکل بھی نہیں کرتے۔ بے شک ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن پھر بھی آپ احتیاط کریں، سنسان جگہوں سے جانے سے پہلے احتیاط کریں، اور میری یہی آپ کو نصیحت ہے کہ ہر ٹائم آیت الکرسی اور طہارت کی حالت میں رہیں، درود پاک کا ورد کرتے رہیں۔ اللہ پاک ایسی غائبی اور ایسی نقصان دہ چیزوں کے شر سے اللہ پاک ہمیں بچا کر اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ لسنرز، یہ تھیں آج کی کچھ شارٹ سٹوریز جو ہمارے لسنرز نے کافی دنوں سے ہمارے ساتھ شیئر کیے تھے، لیکن ہم ان کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ یہ سٹوریز شیئر نہیں کر سکے۔ اور آپ کو میری سٹوریز کیسی لگی ہیں، اپنا فیڈ بیک مجھے آپ نے ضرور دینا ہے، اور آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ای میل ایڈریس نہیں ملتا ڈسکرپشن باکس میں سے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں آپ کو کمنٹ باکس میں سینڈ کر سکتی ہوں۔ اور لسنرز، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ہاں، وکاس بھائی بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو جلدی صحت تندرستی عطا کرے اور وہ ہمارے ساتھ اپنی سٹوریز کو شیئر کریں، آمین۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔